لبیک اللہم لبیک. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کے شو میں ہمارے سیلیبریٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ڈسکشن وہی ہو رہی ہے کہ جب یہ پہلی بار اللہ پاک کے گھر گئے تھے تو اسباب کیسے بنے تھے, اور وہ جو کہتے ہیں نا پہلی دعا جو آئی وہ کیا تھی. جب میں نے بہت سوچا تھا, مجھے ہر ایک نے سمجھایا جب میں پہلی بار جائی تھی عمرے کے لیے کہ مدیہ یہ دعا کرنا, اچھا 3 دعائیں کرنی ہیں, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, اور اسپیشلی بولتے ہیں نا پہلی دعا یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اللہ ہم آپ کے در پہ آئیں, جو ہم مانگیں وہ اگر جائز ہے تو پوری کر دیجیے گا. یہ پہلی دعا یہی لوگ کرتے ہیں, لیکن وہاں سب کچھ نہیں آتا, بھول جاتے. بریک کے دوران ہمیں جناب ہمارے سپر اسٹار عمر شہزاد نے بھی جوائن کیا ہے, جویریت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہی ہیں. اور جب گئی نا تو میں نے فیصل کا ہاتھ پکڑا, کیونکہ فیصل نے پہلے عمرہ کر لیا تھا تو اب دیکھنا تھا, میں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا اللہ میاں اب پتہ نہیں 100 چیزیں آ رہی تھیں کہ اللہ, پہلے تو اپنی اوقات پہ یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ میں آ گئی ہوں یہاں پہ, اور اس کے بعد یقین مانے اتنے مجھے سب ہر بندے نے بتایا مدیہ یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا. میں سب سے سن رہی, اچھا آپ نے کیا دعا کی تھی, اچھا یہ آداب کیا سب. لیکن جب میں جا کے کھڑی ہوئی سامنے میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا, میں اتنے دھاڑے مار مار کے روئی ہوں. میں نے کہا اللہ میں تجھ سے کیا مانگوں, تو نے مجھے یہی بلا لیا ہے بس ختم. اور مجھے اور کچھ سمجھ نہیں ہے میں کیا دعا مانگوں. کسی کو بھی نہیں یاد آتا. میں دعائیں ایک تو اتنی کپ کپی سے تاری ہو جاتی ہے کہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, آپ کو دعا ہوا تو کچھ بھی نہیں یاد آتا. اور جب آپ پہلی بار گئے تھے تو اسباب کس سے بنے تھے, کس نے پلان کیا تھا کہ ہم نے جانا ہے؟ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, بالکل بھی سوچا نہیں تھا, پلان نہیں تھا, لیکن آفٹر مائی مدر پاسڈ اوے تو بڑی ایک لائف میں میں بہت مشکل میں تھا, اور بہت زیادہ, کیونکہ اچانک تھا, اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ صبر آنے والی بات ہے, لیکن وہ تو خیر ماں باپ کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا, صبر آپ کو نہیں آتا اتنی آسانی سے. اور پھر میرے جو 2 بہنیں اور 1 بھائی وہ پاکستان میں ہوتے بھی نہیں, وہ باہر ہوتے تھے, تو اچانک سے ہوا تھا کہ ان کو انفارم کرنا اور سارا کچھ. خیر وہ اس کے بعد بھی مطلب جب آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور اتنا میں آئی واز لٹرلی آئی واز ماماز بوائے. آپ سب سے چھوٹے تھے؟ سب سے چھوٹی بہن ہے, اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آئی واز دا ون. تو میں بہت زیادہ ایک روٹین میں تھا, اور پھر چیزیں بڑی چینج ہو گئی تھیں وہ. تو ایسے ہی میں ابو کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا, باتیں کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ میرا زیادہ تر ٹائم امی کے ساتھ گزرتا تھا, لیکن امی کے بعد پھر ابو کے ساتھ بیٹھنا اور ساری باتیں کرنا. تو اچانک سے ہوا اس طریقے سے کہ میں نے کہا کہ میں امی کے لیے کرنا چاہتا تھا عمرہ, اور وہاں جانا چاہتا تھا, اور تو بس اسی طرح ایک سلسلہ بنا. اور پھر میں جب فرسٹ ٹائم وہاں پر گیا, اور پہلا عمرہ جب میں نے امی کے لیے ادا کیا, تو پھر ایک دل میں ذرا ایک ویسی بات ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب فرسٹ ایک آپ کا ایک نظارہ ہوتا ہے, آپ جتنی بھی باتیں سوچ کے جاتے ہیں, جو کچھ بھی سوچ کے جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں. لیکن ہم واقعی ہم یہ ایک کہتے ہیں نا عارضی زندگی ہے, بڑی ٹیمپریری لائف ہے, اور اللہ کی ہی امانت ہے, لعنت ہے, اللہ کے پاس ہی جانا ہے ایک دن. تو بس پھر وہ ایک جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی امی کے لیے, اور جب پہلا ایک عمرہ ادا کیا, تو وہ ایک تھوڑا سا ذرا ایک سکون آیا. اور تو اس طریقے سے ایک میرا پہلا ایک ایکسپیرینس تھا. میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد جاتے ہیں, یا اپنی اولاد کے بھی جانے کے بعد, آپ کسی بہت بڑے لاس یا ٹریجڈی کے بعد جاتے ہیں, سم ہاؤ آپ جس بندے کی یاد میں ہوتے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو نا کسی نہ کسی طریقے سے فیل کروا دیتا ہے دیٹ دے آر آلسو دیئر. یہ تو فیکٹ ہے, بالکل کہ آپ کی امی ذرا میرے ساتھ ہیں. بالکل بالکل. میرے دو حج جب میرے ہو گئے تو میرے تھا کہ تیسرے کا تو میرا وہاں پر دوستی بہت بن گئی. میرے جو حج کے کچھ فرینڈس ہیں جو اب ہماری فیملی بن گئے, جو ساتھ ہیں, تو وہ اپنے فادر کا حج کرنے جائے تھے. تو میرے دماغ میں بات آئی, میں نے کہا کار صاحب آپ نے دونوں حج کرے, دوسرا ابا کے نام پر کر لیتے ہیں. یہ ذہن میں نہیں رہا, یہ ذہن میں نہیں آئی بات. تو بس یہ تھا کہ اس پر اچانک ہو رہا تھا تو بس کر لیا, ابا کے نام پہ کر لیتے. پھر میں نے اسی وقت نیت کی تھی, میں نے کہا میں اپنے پاپا کے نام کا حج کروں گا. تو جو تیسرا میں نے کیا, میں نے اپنے والد صاحب کے نام کیا. پھر آپ کو ویسے پھر فیل ہوئے کہیں نہ بالکل فیل ہوتا ہے. اور وہ تو آپ دیکھیں نا ہر وقت تو نیت ہوتی ہے مستقل, آپ کو ہر عمرے کی نیت چیزوں ان کے جس کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے نام سے آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کو ہر وقت لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے ساتھ. اچھا میرے یو آر سینس کہوں کہ یہ گھر کی صرف بیٹی نہیں ہے, جویریہ گھر کا بیٹا بھی ہے. تو جویریہ جب آپ پہلی بار عمرے پہ گئی تھیں تو اس کے اسباب کیسے بنے تھے, وہ کیسا پلان بنا تھا؟ میں نا بچپن سے لیڈیز سے زیادہ جینٹس پروگرامز میں زیادہ پڑھتی ہوں, کیونکہ چھوٹی سی تھی اور ماشاء اللہ آواز ایسی کہ لوگ وہ کہتے نہیں ضرور. تو ایک دفعہ نا جیسے ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں نا, وہ محفل میں عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس طرح, تو وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں نا پڑھتے ہوئے, کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بچی اتنی چھوٹی, اٹس اباؤٹ 2005, وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بچی اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کو کیا سمجھ ہوگی عمرے کی اور چیزوں کی, اتنا روتی ہے.
तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको उम्रे पे भेजूँ ना। मैं जा के उनकी ट्रैवल एजेंसी पे बैठ जाती थी, उम्रे की क्लासेस होती थी, उसको सुनती थी। मैंने जाना नहीं है, कुछ पता नहीं है इसबाब, बस सुनती थी कि सफ़र कैसा होता है, यू नो। तो एक दिन उन्होंने कहा ये इतने शौक से बच्ची आके बैठती है, कहते हैं आपका जब भी एक और टिकट हो जाए ना, वालिद का या भाई तो कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा जब हो जाए ना तो फिर आप मेरे पास आइएगा, तो एक मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, पैसे जमा करती रही। तो फिर मैं उनके पास गई, तो अब्बू ने मेरी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, और वो एक कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ से जब वो छुट्टी लेने गए ना, तो उनके जो बॉस थे वो इंटर के स्टूडेंट थे, ही वॉज नॉट लाइक बहुत बड़े कोई आदमी टाइप नहीं थे। उस लड़के ने मेरे अब्बा से कहा कि कौन कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी जा रही है, वो नाते वगैरह पढ़ती है, तो उसको किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो आपके पास एक और के पैसे जमा हो जाए तो वो आप कर लीजिएगा ना, तो मुझे बताइएगा। तो अब्बू ने कहा तो बस हम इतना ही कर सकते हैं, तो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ नहीं जा रही साथ में? तो उन्होंने कहा कि नहीं जा सकती ना। उन्होंने कहा जितनी भी टिकट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई, सारी कैंसिल करें, आपकी वाइफ भी जाएंगी, दोबारा सबका मैं सारा इंतज़ाम करूँगा ना। तो फिर अच्छा जब पहले हम गए ना, तो अम्मी एहतियातन अपने पासपोर्ट लेकर गई थी ना, कि मैं ले जाती हूँ, हो सकता है कि वो हो जाए कि नहीं, दो जा रहे हैं तो मैं इनकी वाइफ को भी भेज देता हूँ। तो उन्होंने अम्मी का पासपोर्ट ना ट्रैवल एजेंसी वाले ने वापस कर दिया कि नहीं हम एक ही स्पॉन्सर करेंगे। तो वो वापस कर दिया, अम्मी बेचारी घर आ गई। फिर जब वो अब्बू छुट्टी लेने गए ना ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी वाइफ को भी स्पॉन्सर करते हैं। अब्बू ने कहा मेरी टिकट्स हो गई, ये सब हो गया, कहा नहीं जो भी पेनल्टी होगी, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मैं कर दूंगा। तो इस तरह से सारा इंतज़ाम ऐसे हुआ, और फिर उसके बाद एक के बाद एक मरतबा इतना। अब माशाल्लाह जब अब मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा रमज़ान बस पाकिस्तान में गुजरे ताकि मैं उम्रा करती हुई वापस जाऊँ। वो एक दफ़ा आप चले जाते हैं ना, और अब मैं हज की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो, मुझे अम्मी बताती हैं, अम्मी ने माशाल्लाह अभी 2 years बैक उन्होंने हज किया, तो वो कहती हैं कि भाई हज का एक्सपीरियंस उम्रे से बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि हज के अलग अलग हज में मेरा बिल्कुल अलग अच्छा इसमें मैं दिखाऊँ इस वक्त हमने अपनी आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आज आपको मालूम है क्या यौम अरफा है, तो आपकी आसानी के लिए हमने अपनी टेलीविजन की स्क्रीन को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया हुआ है। एक हिस्से में आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको बराह रास्त मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं ये अरफात का मैदान है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो, क्योंकि मनासिक हज की जी अभी तक अरफे में होंगे ना, आज जाएंगे शाम 4 बजे के बाद। तो वो हम देख रहे हैं कि अभी जो मनाजिर हैं, और लोग यहाँ पर ऑफकोर्स खुले आसमान के नीचे हैं, डोंगतर जो यहाँ पे लोग दुनिया जहान से आके पहुँच रहे हैं, और अल्लाह पाक से अपनी अपनी हाजात जो हैं वो तलब कर रहे हैं। और इतना अजीब मंजर होता है जब आप अरफात से निकल रहे होते हैं ना, तो पूरे रास्ते में सिर्फ वाइट होते लगता है ऐसे हिसाब किताब का वक्त आ गया, हम ऊपर आ गए और बस अब हिसाब किताब होगा। मुझे लोग बताते हैं कि जब यहाँ इस टाइम जब हम पहुँचते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि आपने कुछ नहीं होता कहते, लेकिन जो अपना आपको अपनी ज़ात को जो आप देखना शुरू करते हैं कि मैंने किया क्या है, और आपको अपना आप इतना छोटा सा जो है वो महसूस होने लग जाता है। अच्छा मुझे बताएं कोई ऐसा मोज़ा, मैं बात चाहूँगी आप लोगों के साथ जो मोज़े हुए हो आपकी उम्र में, और उम्र ने तो माशाल्लाह से उम्र का तो निकाह भी जो है वो वहीं पर हो, तो उम्र से भी जानने की कोशिश करेगी कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि अल्लाह के पाक घर में जाके, वहाँ पर मदीने में जाके अगर वो करें, तो उम्र आपने भी प्रोसेस बताना है, ये लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन। मोज़ा आपके साथ कैसा हो जिसको आप अभी भी याद करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं? पता है मदिया, मुझे लगता है कि सिर्फ मौजे हैं, हकीकत है हमारा तो चले जाना ही मौज़ा है कि हम इतनी दुनिया में लोग हैं और हम गए। हज पे मेरा बहुत शौक, बहुत जिसे कहते हैं ना पागलों की तरह मुझे हज पे जाना है। मेरे पास असबाब नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। भाई भाभी के भाई पूरी फैमिली जा रही थी। भाई ने कहा साथ चलेंगे, मैंने कहा नहीं हो रहा भाई आप चले जाओ। कह नहीं साथ चलेंगे, मैं कहा नहीं यार चलो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, अगली दफ़ा सही। मैं आ गया था और सबके सारे काम हो गए, सबके वीज़े आ गए, मैं टूर पे गई हुई थी, मैं वापस आई। भाई ने कहा कोशिश करें, मैं कहा नहीं भाई, मैंने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। सिर्फ 9 दिन पहले मेरा वीज़ा आया था जाने से पहले। मैं आई हूँ टूर से, भाई ने कहा तैयारी कर लो। मैंने कोई क्लास नहीं ली, कुछ नहीं किया था। हम हज कैंप जा रहे हैं। मैं कहा कहाँ भाई, अब दिन ही कितने, तुम लोगों की फ्लाइट हो गई। मैं वैसे बुलावा आया था, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी, बस मुझे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हम ज़रा बात कर रहे थे मोजज़ात की, देखिए हमारा वहाँ पे चले जाना भी मोजज़ा है। कितने करोड़ों लोग अपने दिल में ये आस लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं कि हमने अल्लाह के घर का दीदार करना है, हमने प्यारे के रोज़े का दीदार करना है, लेकिन वो नहीं जा पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक ने उनके नसीब में ना लिखा हो। तो जो लोग ये हसरत को लिए दुनिया से चले जाते हैं,
تو میں نے دیکھا جو رسول کے بہت چاہنے والے ہوتے ہیں تو رسول پاک خود ان کو لینے آتے ہیں, ان کے وقت نزا کی مشکلات کو وہ آسان کرتے ہیں خود لینے آ کے. آپ بات کر تھی جب آپ حج پہ جا رہی تھی اور اسباب آپ کے بھی نہیں تھے بٹ آپ پہنچ گئی. پھر بھائی نے کہا وہ 9 دن کی بات ہے, 30 کی میری فلائٹ تھی اور ہم گئے ہیں, پھر میرا ٹکٹ ہاتھ کیا سب چیزیں ہو گئی. بس بھائی نے مجھے ایک کہا کہ دیکھو جس تم میں رہتی ہو نا ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہا پہنچ جاؤں میں. اچھا ہوتا ہے کیا کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں تو اپنے خاص انداز سے رہ رہے تھے, بڑا لگژری اور سب کچھ. اب حج کی ایک الگ مشقت ہے. میرے ایک خاص کوکی ہے, بسکٹ ہے, جو میں ہر ٹریول میں رکھتی ہوں, لازمی رکھتی ہوں. میں کہا سعودیہ میں تو بہت ملتے ہیں اور وہاں پہ جاتے میرا ہمیشہ عمرے پہ بتایا, میں جاتے بنداؤ سے سب سے پہلے لے کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. خیر پہنچے ہم بہت دن پہلے, 17 دن پہلے پہنچے تھے. دوسرے دن سن برن ہو گیا, میری اسکن بالکل برن ہو گئی تھی. میڈیسنس چل رہی ہیں, دوائیں چل رہی ہیں. خیر ہوتے مجھے 17 دن پورا مکہ ہم نے چھان لیا, مجھے اپنے بسکٹس نہیں ملے. میں کہا چلو کوئی بات, اس لیے کہ اتنی گرمی تھی اور بہت دور ہمیں مطلب اسٹیشن اسٹاپ پہ اترنا پڑتا تھا اور پھر بہت آگے حرم کے لیے جانا پڑتا تھا. عرفات پہنچے, مینا کا ٹائم گزر گیا, عرفات پہنچے, اتنی شدید گرمی لگا تھا اب مرے کب مرے. پہنچے, خیر ٹینٹ میں پہنچ گئے, شدید گرمی تھی. اور اتنے مزیدار قصہ وہاں پہ بتاؤں گی کہ ایک بچی بیٹھی سامنے کہ نہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, لوگ کہتے تو ہیں, میں نے بھی کہیں دیکھا, شکل کسی سے ملتی ہے. اس نے فوراً انسٹاگرام کھول لیا کہ یہ آپ کی شکل ان سے ملتی ہے. میں نے کہا ہاں سب لوگ یہی کہتے ہیں میری شکل ان سے ملتی ہے. میں کہا اتنا جلا ہوا مجھ کو کیا بتاؤں میں. میں کہا کہ بھابھی اس وقت تو مانگنے کا ٹائم ہے, میں باہر جا رہی ہوں. کہ یہ بہت شدید گرمی ہے, 2:30 بج رہے تھے. میں کہا نہیں بھابھی یہی ٹائم ہے, جلے ہوئے تو ہیں پہلے, کوئی بات نہیں, یہی مانگ وقت ہے کہ باقی سورج کی. میں نے کہا اب یقین کریں مدیہ, اس وقت یہ عالم تھا کہ لگا تھا آگ کے اوپر کھڑے ہوئے, اتنی گرمی تھی کہ کارٹن سے گتے پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ بچھایا, میں بیٹھ گئی. اب تھوڑی دیر بھابھی بھی آ کے تپش, اب کوئی احساس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں صرف دعا مانگ رہی, نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوں. تھوڑی دیر میں خاتون آئی, اچھا اتنا مطلب گرمی کا عالم تھا. خاتون آئی, انہوں نے میرا کے 2 ڈبے رکھ دیے. میں نے اچھا میں لے کے رکھ لی, تو کھانا پینا تھا, میں کھولا, اس میں وہ بسکٹس. اور اب یقین کرو مجھے عرفات میں وہ اتنے ملے ہیں کہ میں کراچی تک لے کے آئی ہوں. میں مطلب لٹرلی میں وہاں پہ چیخ رہی تھی. میں نے کہا یار 17 دن میں نے مکے کی کوئی دکان نہیں چھوڑی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اتنے مجھے ملے ہیں جس سے کوئی امتحان ہے. اس کے بعد ہم وہاں سے پیدل مزدلفہ گئے ہیں. اور آپ کو میں جیسے پہلے بتایا کہ میرے اگر بیڈ پہ ذرا سا دانا بھی ہوتا ہے نا, میں سو نہیں سکتی. میں نے کہا میں یہاں پہ کیسے سوؤں گی, میں اب تو سونا بھی ہے. اب وہ بالکل روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ, نالا چل رہا ہے, اور وہاں پہ پورا کچرا ہے, اور بسیں اتنی کھڑی ہوتی ہیں, اتنے دھوئیں, اور اس کی اور گرمی, چٹائی بچھائی, چادر بچھائی. میں نے کہا میں ایسا کہتے ہیں نا مرنڈ کے سونا, اتنا سکون کی نیند آتی ہے مزدلفہ کی سڑک پہ. میں نے کہا بھائی میرے چاروں طرف کچرا پڑا ہوا ہے, میں کیسے سو رہی ہوں. کہہ رہے ہیں اور یہی تو اتنی بات ہے. سکون کی نیند آتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ایسی غشی کے دورے پڑتے ہیں وہاں پر. کہ وہاں جب اس گھر چلے جائیں تو پھر واقعی پھر تو سکون ہی سکون ہے. آپ کے ساتھ کیسا معجزہ ہوا جو آپ کو ابھی بھی آپ کو یاد ہو ایسا؟